الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم. قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، آج کی آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے سابقہ میں سے امت فرعون کا ذکر کیا ہے کہ فرعون کی جماعت، امت بمعنی جماعت کی طرف ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، بڑے معجزات دے کر بھیجا، بڑے احکام دے کر بھیجا، لیکن انہوں نے غرور کیا، تکبر کیا تو برباد ہو گئے. اور اسی ضمن میں آپ کے سامنے لفظ آ رہا ہے ایام اللہ. اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر موسیٰ لوگوں کے سامنے ایام اللہ رکھو تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. وہ آپ کے سامنے تفصیل آتی ہے کہ اللہ نے کن کن قوموں کو عذاب سے دوچار کیا، کن کو عظمتوں پہ اٹھایا. یہ ذرا تاریخی واقعات رکھو ان کے سامنے تاکہ عبرت حاصل کر کے اللہ کی اطاعت میں آ جائیں. لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ نے فرمایا، پہلے فرما دیا ہر نبی کو بھیجا اسی قوم کی زبان میں. موسیٰ علیہ السلام کو انہی کی قوم کی زبان میں رسالت اور نبوت اور تورات عطا کر دی، عبرانی زبان. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور پکی بات ہے ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا، اپنے معجزات کے ساتھ، بِآیاتنا اپنے احکام کے ساتھ، بِآیاتنا اپنی آیتوں کے ساتھ. تورات کے اندر آیتیں تھیں اور کیا تھا؟ یہ بھی ہے، تین معنی کی میں نے. اور کام مقصد کیا تھا موسیٰ کو بھیجنے کا، تورات دینے کا، احکام معجزات دینے کا؟ ان کہ اخرج نکال دے قوم کا اپنی قوم کو من الظلمات طرح طرح کے اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف لے کر، توحید کے اجالے، ایمان کے اجالے میں لاؤ. نمبر 2 وذکر، اور یاد دلاؤ ان لوگوں کو، ذکر نصیحت دلا ان لوگوں کو بِأَيَّامِ اللہ، اللہ کے ایام، اللہ کے دنوں کی. اللہ کے دنوں کا معنی آتا ہے ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات البتہ قدرت کی نشانیاں ہیں، لکل صبار ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکور شکر گزار کے لیے. اور فرمایا اسی موقع پر یہ بھی ہوا وَإِذْ قَالَ، اس وقت کو یاد کرو، اِذْ قال جب کہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے، لقومی اپنی قوم کو، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانوں کو، علیکم جو تم پہ ہوئی. اور وہ کیا تھا؟ اذ جس وقت، انجاکم اللہ نے نجات دی، کم تمہیں، من آل فرعون فرعون کے خاندان سے، فرعون کے آل سے نجات دے دی.
اور یسومونکم یسومون وہ چکھاتا تھے وہ لوگ کم تمہیں سوء العذاب بدترین عذاب بدترین مشقتیں وَيُذَبِّحُونَ اور وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بچوں کو وَيَسْتَحْيُونَ اور زندہ چھوڑتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو بچیوں کو خدمت کے لیے۔ یہ بہت بڑا امتحان وَفِي ذَلِكُمْ بے شک اس میں بلاء بہت بڑا امتحان تھا من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑا امتحان۔ اللہ اپنے امتحانوں سے محفوظ فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نصیحت کے طور پر کیا، پہلے بھی آپ سنتے آئے ہیں۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو معجزات بھی دیے، احکام بھی دیے، تورات بھی دی۔ اللہ کی عظیم قدرتیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان کا تذکرہ شروع کیا ہے کہ ہر نبی ہر قوم کی طرف اسی کی زبان میں نبی آیا، تو موسیٰ علیہ السلام قبطی قوم کی طرف، بنی اسرائیل قوم کی طرف اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ ان کی عبرانی زبان تھی تو ان کو عبرانی زبان ہی نصیب کی ہے، اور اسی قوم کے اندر اللہ نے تورات بھی اتاری تھی۔ اللہ آج کی آیتوں میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آیات عطا کی ہیں۔ آیات کا ایک معنی ہوتا ہے جس طرح ہماری قرآن کی آیتوں کو ہم آیات کہتے ہیں، تو تورات کی آیتیں تھیں، تو ہم نے تورات کی آیتیں دی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو۔ کیوں کہ تورات کی جس طرح ہمارے اس قرآن میں پہلی آیت میں گزرا تھا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی کہ عظیم کتاب نبی ہم نے نازل کی آپ کی طرف کی۔ مقصد کیا ہے کتاب کا اور آپ کا؟ تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لایا جائے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے تورات کی آیتیں دیں، اس لیے دی ان اخرج قومک کہ اپنی قوم کو نکال دے من الظلمات الی النور طرح طرح کے اندھیروں سے توحید اور نور کے ایمان کے اندر لے کر آؤ۔ یہ نبیوں کی زندگی کا مقصد، یہ اللہ کی شریعت کا مقصد ہوتا ہے۔ اگر ہم شریعت کے ساتھ جڑ جائیں ان ظلمات سے ہم نکل جائیں گے، اور اگر ہم قرآن کے ساتھ نہیں جڑیں گے وسوسے آئیں گے، شیطان بہکائے گا، ماحول تباہ کرے گا، نفسانی خواہشانی جذبات احساسات ہمیں کھڑے لائیں لگا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو فرمائے دین کے ساتھ جڑنے میں اللہ خیر کرتا ہے۔ اور دوسرا یہاں کیا کہہ دیا؟ اللہ اکبر، نبی کے بارے میں کہا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس کہ نبی تو ساری کائنات کے لوگوں کو نکال ظلمات سے اندھیرے میں۔ الناس کہا، الناس دنیا کے انسانوں کو کہتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو ان کے لیے کیا کہہ دیا؟ ان اخرج قوم کا، اپنی قوم کو۔ تو گویا وہ ایک قوم کی طرف مبعوث ہوئے، اور ہمارا نبی ایک قوم عرب کی طرف بھی نہیں، بنو ہاشم کی طرف بھی نہیں، قریش کی طرف بھی نہیں، بنو عدی کی طرف نہیں، بنو امیہ کی طرف نہیں، کل کائنات کی طرف اللہ نے ہمارے نبی کو مبعوث کیا تھا۔ اس لیے اس کے لیے لتخرج الناس کہا، ان کے لیے قومک کا لفظ کہہ دیا۔ تو فرما دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات اس لیے دی، اس کی آیتیں، تاکہ ان تورات کی آیتوں کے ذریعے سے لوگوں کو ظلمات سے نکالو، تباہی سے نکالو، نور ایمان میں، نور توحید میں لاؤ، اجالے میں لاؤ اللہ۔ اور نمبر 2، آیات کا معنی احکام بھی ہوتا ہے۔ آیت کا معنی حکم ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آیتیں دی ہیں، احکام دیے، ان احکام پہ عمل کرو گے تو ظلمات سے نکل کر اجالے میں آ جاؤ گے، اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ جائیں گے۔
اور آگے بھی چل کر آپ کے سامنے آئے گا۔ آیات کا معنی معجزات بھی ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات اللہ نے دیے۔ اللہ اکبر! ہر معجزہ اتنی عظیم طاقت والا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ یہ معجزے اس لیے دیے میں اللہ کا سچا نبی ہوں، یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بندوں کے رب ہی کا کوئی قدرت کا کرشمہ ہے، اور ان معجزوں کو دیکھ کر دنیا ہدایت پہ آ جائے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، لاٹھی ہاتھ میں تھی، عظیم معجزہ تھا، آپ نے سنا، اور آگے آنے والا بھی ہے آگے چل کر۔ اور جب لوگوں کو بتاتے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام لایا، اللہ کا پیغام یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، دلیل کیا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، لاٹھی پکڑی زمین پہ پھینکتے تھے، وہ ایک سانپ ہوتا تھا لمبا، اور اس کا جو لاٹھی کے اوپر جو کنڈی ہوتی ہے، پکڑی ہوتی ہے، وہ اس کے شدقے 2 کنارے وہ جبڑے بن جاتے تھے، اور وہ سانپ لوگ دیکھتے رہتے، بڑھتے 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 آفت بن جاتی تھی۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ہو جاتا تھا، ابتدا میں جان ہوتا، پھر ثعبان مبین ہو جاتا، جان پتلا لمبا سانپ، پھیلتے پھیلتے اژدہا بنتا۔ لوگوں کا مانو اب میں سچا نبی ہوں، لاٹھی کیسے اژدہا بن گئی ہے؟ اور جب دوبارہ چاہتے جا کر وہ سانپ نے اپنے منہ ایسے کھولا ہوتا، جا کر منہ میں ہاتھ ڈالتے، اٹھاتے، وہ لاٹھی تھی۔ فرمایا بڑا معجزہ، ہاتھ کو گریبان کے اندر سے ڈال کر بغل کے نیچے سے رکھ کر واپس نکالتے، 14ویں کا رات کا چاند چمکتا تھا۔ فرمایا بتاؤ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور معجزے آئے ہیں وہاں پہ آنے والے، ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع۔ اللہ، بڑی بڑی معجزے اللہ نے دکھائے، اور وہ معجزے دکھانے کے ساتھ ہی اللہ اکبر فرمایا یہ اس لیے ان معجزات کے ذریعے، ان احکام کے ذریعے سے، ان آیتوں کے ذریعے سے قوم کو اندھیروں سے نکالو، ظلمات سے نکالو، نور میں لے کر آؤ۔ اور نمبر 2 اللہ نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی کہا، یہ آج ہمارے لیے بھی ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کو نصیحت کرو اللہ کے ایام سے۔ ایام اللہ، ایام یوم کی جمع ہے، سارے دن اللہ کے ہیں، لیکن یہاں اللہ نے ایام اللہ کہہ دیا۔ اب ایام اللہ سے وہ ایام مرادیں، وہ دن مرادیں جس دن میں اللہ نے کسی قوم کو عذاب میں، اپنے غضب میں پکڑا، وہ یوم اللہ بن گیا۔ اور لوگ بھی کہتے رہتے ہیں فلانا دن یاد ہے، کیا تباہی پھیلی تھی۔ یہ فرمایا اللہ کی نصیحت والا دن ہوتا ہے۔ تو سابقہ قوموں کو عذاب میں ڈالا ہے، یہ ایام اللہ ہے، اور کسی قوم نے اللہ کی اطاعت کی ہے، وہ عذابوں سے، مصیبتوں سے بچ کر عزت میں آ گئی، یہ ایام اللہ ہے۔ فرمایا یہ باتیں لوگوں کو یاد رکھ دلاؤ، ایام اللہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کر لوگوں کو ایام اللہ دکھائے کہ فرعون تو بڑا نہیں ہے، تیرے یہ وزیر مشیر بڑے نہیں، تجھ سے پہلے قوم عاد بڑی گزری ہے، قوم سمود بڑی گزری ہے، قوم لوط بڑی گزری ہے، قوم شعیب بڑی تجارت میں تھی، لیکن یہ عذاب ان پہ آئے۔ فرمایا تمہارے اوپر بھی آئیں گے۔ اور ماننے والے نوح علیہ السلام سے لے کر چلتے ہوئے آج تک ماننے والوں کو اللہ نے طوفانوں سے بچایا، فلاں سے بچایا، فلاں سے بچایا۔ تو دونوں قسم کی نوعیتیں ہوں گی، ایک طبقے کو اللہ نے عذاب میں غرق کیا، اور ایک طبقے کو اللہ نے اپنی قدرت الہی سے نجات دے دی۔ یہ ایام اللہ ہے۔ فرمایا لوگوں کو ایام اللہ۔ اور قرآن کا یہ اسلوب ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو نصیحت اور عبرت ایسے واقعات سے ہوتی ہے، ان کو بتا دیا جائے فلاں قوم میں یہ غلطی تھی، یہ اس عذاب میں تباہ ہوئی، تو قومیں بچ جاتی ہیں۔ فرمایا ان کو یاد دلا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ فرمایا یہ ایام اللہ کو اگر تم لاؤ گے تو اس میں بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور آج بھی آپ سوچیں گے فلاں قوم، فلاں قوم، فلاں قوم، خود ہمارے ادوار میں دائیں بائیں زلزلہ آ گیا، دائیں بائیں طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، مکان بہہ گئے، لوگ بہہ گئے، یہ سارے ایام اللہ ہے۔ تو فرمایا ان کو دیکھو، اس میں 2 صورتیں ہیں، صبار شکور، صبر کرنے والوں کے لیے، شکر گزاروں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً لامر المؤمن، مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے۔
مومن کے اوپر اللہ کی نعمت آتی ہے، یہ شکر ادا، اللہ میں اس قابل نہیں تھا، تو نے یہ کیا، یہ درجے بلند ہو جاتے ہیں اس کے۔ تو مومن کا معاملہ بڑا عجیب، جو اللہ اس کو نوازتا ہے تو یہ اللہ ہی کی نوازش سمجھ کر کے شکر ادا کرتا ہے، زبانی شکر، اور اللہ کی نعمت کو اللہ کے حکموں کے مطابق صرف کرنا عملی شکر، یہ درجوں میں بلند چلا جاتا ہے۔ اور مومن کے اوپر کبھی آزمائش میں تکلیفیں آ گئیں، وہ یہ نہیں کہتا ہے مر گیا کہ اللہ خیر کے فیصلے فرما، تو کرم کا معاملہ فرما، یہ پھر بھی اللہ اللہ کر کے پھر درجات بلند دے لیتا ہے۔ صبر کر کے بھی اس کا درجہ بلند، شکر کر کے بھی اس کا درجہ بلند ہے۔ یہ اللہ نے شان رکھی ہے مومن کی۔ باقی اگر ایمان والا نہیں ہوگا، امتحان آ جائے، یہ پھر شان ہوگا، ادھر بھی ادھر بھی خراب۔ اور اگر مومن ہو، اللہ کی نعمت پہ اترائی نہیں، اور یہی حال ہے، اللہ کی نعمت پہ اترانا نہیں بلکہ شکر گزاری، اللہ میں اس قابل نہیں تھا، تو نے یہ کیا، اور تکلیف آ گئی، صبر۔ اللہ ہم سب کو صبر اور شکر نصیب فرمائے۔ آگے اگلی بات اگلے دن انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے اللہ تو محفوظ فرما، شیطان کے مکر سے، شیطان کے دجل سے، شیطان کے فریب سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، رحمتوں کا فیضان عام فرما، کرم کے فیصلے فرما دے، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، اللہ دونوں جہانوں کی خیر فرما۔ جس جس گھر میں شر ہے یا اللہ اس شر سے لوگوں کو بچا دے مولا، یا اللہ شر والی صورتوں سے سب کو محفوظ فرما، امن والی خیر والی صورتیں نصیب فرما، یا اللہ اپنے امتحانوں سے، اپنی آزمائشوں سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنے امتحان اپنے آزمائشوں سے محفوظ فرما، یا اللہ جو کمی کوتاہی اپنے فضل سے معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کے اوپر ہمارے اوپر امتحان نہ لا مولا، تو خیر فرما دے، رحمتوں کا فیضان عام فرما، یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل یا اللہ اہل محلہ کے اوپر رحمت نازل فرما، دین والی فضا نصیب فرما، نور ایمان نصیب فرما، اندھیروں سے نجات نصیب فرما، یا اللہ سب کو دین کے ساتھ جڑنا نصیب فرما، حقیقی معنی میں جڑنا نصیب فرما، یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، ایسی حالت سے ہمیں محفوظ فرما جو دوسروں کے لیے نشان عبرت بنے، یا اللہ ایسی کیفیت نصیب فرما دوسروں کے لیے درس نصیحت بنے، اللہ تو رحمت کا معاملہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ